Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start history for grade 8th. All of you open your reading textbook page number 13. Page 13, chapter number 2, Sir Syed Ahmad Khan and Aligarh movement. Students, today we are going to start chapter number 2. And first topic of this chapter is the condition of Muslim after war of independence. So students, इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि 1857 की जंग के बाद मुसलमानों के क्या हालात हुए. सो स्टूडेंट्स, 1857 की जंग में जब मुसलमानों को शिकस्त हुई और मुसलमानों और हिंदुओं को शिकस्त हुई तो हिंदुओं ने अपनी सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो मुसलमानों पर लगा दिया. उन्होंने अंग्रेज़ों को ये बावर करवाया कि ये जो जंग थी ये मुसलमानों ने लड़ी थी और हम उनके साथ थे जबकि हम आपके वफादार थे. तो अंग्रेज़ इस बात पर रजामंद हो गए, हिंदुओं की बातों पर रजामंद हो गए और उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोशिशें जारी रखी और मुसलमानों को सख्त नुकसान पहुंचाने की तरकीबें शुरू कर दी. ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 14. अब मैं आपको बताऊंगी कि अंग्रेज़ों ने कौन कौन से ऐसे काम थे ऐसे काम थे जिस पर मुसलमानों को पाबंदी लगा दी और उनको तरक्की में आके शामिल न होने दिया. तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जो इक़दामात मुसलमानों के ख़िलाफ़ उठाए थे वो क्या थे? नो गवर्नमेंट जॉब फॉर द मुस्लिम. उन्होंने क्या किया? मुसलमानों के ऊपर जॉब्स पे पाबंदी लगा दी और जिन गवर्नमेंट जॉब्स पर मुस्लिम थे उनको निकाल दिया. इसके अलावा जॉब के लिए कोई भी इख्तियार आता तो वहाँ पर क्लियरली लिखा जाता था कि मुस्लिम जो है इस वैकेंसी पे अप्लाई नहीं कर सकते. सेकेंड जो थी उन पर पाबंदी वो क्या थी? एजेक्टमेंट of Muslim from agricultural land. स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था? एजिक्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, यानी ज़मीनों से बेदखली. अब जब सरकारी मुलाजमतों से मुसलमानों को निकाल दिया तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि हम इनको काश्तकारी से भी रोक लें, क्योंकि सरकारी मुलाजमतों के बाद मुसलमानों का जो सदियों से पेशा था वो क्या था? काश्तकारी था. अब वो ज़्यादातर लोग जागीरदार थे और वो ज़मीनों पर काम करते थे. अब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से ज़मीनें ज़ब्त कर ली और उनको ज़मीनों से बेदखल कर दिया. इस तरह मुसलमान जो थे वो माशी तौर पर काफ़ी बदहाली का शिकार हो गए. ओके, थर्ड पॉइंट का था एजुकेशनल बैकवर्डनेस, मीन तालीमी पसमंदगी. अंग्रेज़ों ने क्या किया? मुसलमानों को हर लिहाज से तालीम के मैदान में पीछे रखने की कोशिश की. अब एक मुस्लिम वकाफ था जो मुसलमानों की तालीम पर उसकी जो आमदनी थी वो मुसलमानों की तालीम पर ख़र्च होती थी. अब अंग्रेज़ों ने क्या किया? उसको बंद कर दिया और उसकी आमदनी मुख्तलिफ़ कामों पर ख़र्च करने लगे, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मदरसे थे वो बंद हो गए. इसके अलावा मुसलमानों के जो मजहबी मराकज़ थे उसको भी अंग्रेज़ों ने जी भर कर लूटा और जो बच्चे खुचे मदरसे थे उनसे फारिग होने वाले जो स्टूडेंट्स थे, तालिब इल्म थे, उनके लिए किसी भी किस्म की जॉब का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था. रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन बाय इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. अब इन्होंने क्या किया था? फारसी की जगह अंग्रेज़ी को सरकारी और दफ्तरी ज़बान का दर्जा दिया था. अब इस बात पे हिंदू जो थे उन्होंने तो इसकी मुखालफत ना की, लेकिन मुसलमानों ने फ़ारसी के बजाय अंग्रेज़ी ज़बान को कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनकी जो तालीमी और सकाफ़ती ज़िंदगी में फ़ारसी ज़बान और अदब का बड़ा किरदार था. मुसलमान जो थे उन्होंने कहा था हम इंग्लिश को किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो फ़ारसी ज़बान थी वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी. इसके अलावा क्योंकि मुसलमानों के नज़दीक ज़बान की तब्दीली इनकी सकाफ़त को ख़त्म करने और इनके मज़हब को नुकसान पहुँचाने की एक कोशिश थी, इसलिए वो अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम हासिल नहीं करना चाहते थे. इस वजह से वो तालीमी पसमानदगी का शिकार हो गए. एफर्ट ऑफ सर सैयद अहमद खान फॉर रिकाउंसिलेशन बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट. अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान मुफाहमत कराने में सर सैयद अहमद खान का किरदार. स्टूडेंट्स, सर सैयद अहमद खान ने किस तरह से अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान मामलात को हल करने की कोशिश की. सर सैयद अहमद खान ने 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए. सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुसलमान मगरबी तालीम हासिल करके खूब तरक्की करें. सर सैयद अहमद खान को अपनी कौम से बहुत प्यार था. सर सैयद अहमद खान को अपनी कौम से बहुत प्यार था, उनसे मुसलमानों की ख़राब हालत देखी नहीं जाती थी. तो सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत दूर करने के लिए अच्छे तल्लुकात कायम करने की गर्ज से एक रसाला असबाब बगावत हिंद लिखा. इसमें उन्होंने बताया कि 1857 की जंग आज़ादी की असल वजह अंग्रेज़ों की अवाम के ख्यालात और रस्म और रवाज से वाकफियत थी. अंग्रेज़ हुक्मरानों के बाज़ इक़दामात ने मकामी आबादी बिलखुसूस मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई. मुसलमानों के साथ अंग्रेज़ों का सलूक ख़ास तौर पर बुरा था. उन्होंने मज़ीद लिखा कि जंग आज़ादी में हिंदू भी मुसलमानों के साथ बराबर के शरीक थे. नीज़ ये कि जंग आज़ादी में सब मुसलमानों ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि बहुत से मुसलमानों ने ज़बरदस्त ख़तरा मोल लेकर अंग्रेज़ों की हिफाजत की. इस तरह सर सैयद ने अंग्रेज़ हुक्मरानों को बावर कराने की कोशिश की कि मुसलमानों की जानब हुक्मरानों का सख्त रवैया हद से बढ़ा हुआ है और इस मामले में हुक्मरान इंसाफ से काम नहीं ले रहे. उन्होंने
سر سید احمد خان نے مسلمانوں اور انگریزوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی غرض سے یہ دلیل دی کہ عیسائی اور مسلمان اہل کتاب ہیں، اس لیے ہندو کی نسبت عیسائی مسلمانوں کے زیادہ نزدیک ہیں۔ مسلمانوں کو سروسز آف سر سید احمد خان ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن، مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے سر سید احمد خان کی خدمات۔ اسٹوڈنٹس، سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ مسلمان جدید تعلیم حاصل کر کے ہی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی مسلمانوں کو مغربی تعلیم دینے پر وقف کر دی۔ 1859 میں انہوں نے مراد آباد میں ایک فارسی مدرسہ قائم کیا۔ سر سید نے 1863 میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی۔ اس کے علاوہ ایک مدرسہ انہوں نے 1862 میں غازی پور میں بھی بنایا۔ آپ کی کوششوں سے 1866 میں ایک ہفتہ وار علمی اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ شائع کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے ایک کالم میں مضمون کی انگریزی عبارت اور دوسرے میں اس کا اردو ترجمہ ہوتا تھا۔ اس سے سر سید احمد کی خواہش تھی کہ جو مسلمان انگریزی نہیں جانتے تھے وہ بھی عبارت پڑھ کر جدید علوم و فنون سے واقف ہو جائیں۔ اسٹوڈنٹ، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی جو ایجوکیشن تھی اس میں انہوں نے اپنا بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ انہوں نے ہر لحاظ سے کوشش کی، انہوں نے بہت سارے انسٹیٹیوٹ قائم کیے تاکہ جو مسلمان ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف راغب ہو سکیں، کیونکہ جب انگریزوں نے مسلمانوں کے مدرسے بند کر دیے تو وہ تعلیمی میدان میں بہت پیچھے چلے گئے تھے۔ اب سر سید احمد کی کوشش یہ تھی کہ مسلمان تعلیم حاصل کر کے ہی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے سر سید احمد خان نے بہت سارے اسکولوں کی بنیاد رکھی، جیسے کہ انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی، اس کے علاوہ علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ یہ تمام تعلیمی ادارے انہوں نے اس لیے بنائے تاکہ مسلمان ان اداروں میں اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کر سکیں اور وقت کے معیار کے طور پر ابھر کر سامنے آ سکیں۔ سر سید احمد خان ایز اے سوشل ریفارمر۔ اسٹوڈنٹس، اب سر سید احمد خان ایز اے سوشل ریفارمر کیسے ایکٹ کر رہے ہیں؟ سوشل ریفارمر مین معاشرتی مسلح کی حیثیت سے سر سید احمد خان کا کردار۔ سر سید احمد خان نے معاشرتی مسلح کے قابل قدر اقدام اٹھائے۔ آپ نے مسلمانوں اور حکومت کے درمیان پائی جانے والی نفرت کو دور کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ سر سید نے معاشرتی اصلاح کے لیے یورپین تہذیب کو اپنانے پر زور دیا۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا کوشش کی۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اگر ہمارے جو مسلم ہیں اگر وہ ویسٹرن کلچر کو اپنا لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک ہم ان کے ساتھ ہمارے جو مسائل ہیں انگریزوں کے ساتھ وہ ختم ہو سکیں۔ انہوں نے کہا جب انگریز مسلمانوں کو ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں کراہت آتی ہے۔ اب انگریز مسلمان چونکہ سنت کو فالو کرتے ہیں تو وہ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ اب جیسے انگریز مسلمانوں کو ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کو کراہت فیل ہوتی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ اگر آپ ہاتھوں کے بجائے چمچ سے کھانا شروع کر دیں۔ سر سید احمد نے اپنے کتابچے لائل محمڈنز آف انڈیا میں انگریز حکومت کے لیے مسلمانوں کی خدمات گنوائیں اور حکومت کو اپنا رویہ بدلنے پر احمد کیا۔ اب کیا کیا، سر سید خان نے ایک کتاب لکھی، ٹھیک ہے، اس کتاب میں انہوں نے کیا کہا، انگریزوں کو بتایا کہ مسلمانوں نے کس طرح سے اپنی خدمات آپ کے لیے سر انجام دی۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ جب 1857 کی جنگ شروع ہوئی تھی تب مسلمان اور ہندو دونوں برابر کے شریک تھے، لیکن ہندوؤں نے اپنے سارا کا سارا ملبہ مسلمانوں پر ڈال دیا، بلکہ بہت سارے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ انہوں نے کیا کیا، انگریزوں کو ہندوؤں سے بچایا، ان کی مدد کی، ان کو پروٹیکشن دی۔ سر سید احمد خان نے انگریزوں کو اس بات پہ باور کروایا کہ اسلام اور عیسائیت کو اللہ تعالیٰ کے یکے بعد دیگرے آنے والے دو پیغامات کا مجموعہ تھا۔ سر سید احمد خان نے کہا کہ عیسائی اور مسلمان اہل کتاب ہیں، تو اس لحاظ سے مسلمان اور انگریز جو ہیں ان کا رشتہ بھائی بھائی کا ہے۔ مسلمان اور انگریز یعنی مسلمان اور عیسائی آپس میں اہل کتاب ہیں، یعنی وہ بھائی ہیں۔ اپنی کتاب تبیین الکلام میں سر سید نے قرآن پاک اور بائبل کے مضامین کا موازنہ کر کے ثابت کیا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور ان میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ سر سید احمد خان نے دینی تعلیم کے لیے بھی بھرپور کوششیں کی۔ مدرسوں میں دینی تعلیم کے اجراء کے لیے انہوں نے یتیم بچوں کو عیسائی ہونے سے بچانے کے لیے مراد آباد میں ایک یتیم خانہ اور ایک مدرسہ قائم کیا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886۔ اسٹوڈنٹس، سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کو 1886 میں ڈیولپ کیا تھا ایجوکیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے سالانہ اجلاس جو تھے وہ مختلف شہروں میں ہوتے تھے، جہاں مسلمان رہنما مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات کے بارے میں تجاویز پر غور کرتے۔ سر سید اس کانفرنس کے سیکریٹری تھے۔ اس کانفرنس نے مسلمانوں کو ایک لحاظ سے سیاسی پلیٹ فارم بھی مہیا کیا۔ اس وقت تک مسلمانوں کی اپنی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی۔ اسٹوڈنٹس، اس کانفرنس سے پہلے مسلمانوں کی اپنی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، نہ وہ اپنا نظریہ پیش کر سکتے تھے، نہ اپنے مسائل کو بیان کر سکتے تھے۔ بٹ جب سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی تو ان کو ایک سیاسی پلیٹ فارم مل گیا جہاں پر وہ اپنے ہر طرح کے مسئلے کو حل کر سکتے تھے۔ اب بہت سارے لیڈرز جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکشن دی، اور سر سید احمد خان نے
سر سید احمد خان نے یہ احساس پیدا کیا کہ انگریزوں سے مخالفت نہ کی جائے. اس سے انگریزوں نے مسلمانوں کی سرپرستی شروع کر دی جس کی وجہ سے اکثر تحریکیں کامیاب ہو گئی. مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. سو اسٹوڈنٹس اب ہم مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے تعلیمی ادارے بنائے گئے. سب سے پہلے کیا تھا؟ انجمن حمایت اسلام لاہور. سو اسٹوڈنٹس انجمن حمایت اسلام کی سرگرمیاں جو تھی وہ مسلم حقوق کی جدوجہد کا تسلسل تھی. اب اس کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ 1884 میں رکھی گئی. سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی. اب سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی جو تھی یہ سندھ محمدن ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام حسن علی افندی نے 1 ستمبر 1885 کو کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام قائم کیا. ٹھیک ہے. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور انجمن حمایت اسلام نے 1892 میں قائم کیا. سب سے پہلے اس کالج نے شیرانوالہ گیٹ والی عمارت میں کام شروع کیا. یہ پنجاب کے ایک تاریخی کالج ہے. یہ کالج یہاں کے مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے بنایا گیا. اسلامیہ کالج پشاور. صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے صاحبزادہ عبد القیوم خان نے علی گڑھ کالج کے طرز پر اسلامیہ کالج پشاور کا سنگ بنیاد رکھا اور نئے سرے سے مسلمانوں میں تعلیم کی اشاعت کے کام کا آغاز کیا. دارالعلوم دیوبند. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1867 میں بھارت کے ضلع سہارنپور کے قصبے دیوبند میں رکھی گئی. یہ برصغیر میں برطانوی حکومت اور جدید تعلیم کا مخالف تھا. ندوۃ العلماء لکھنؤ. ندوۃ العلماء لکھنؤ کو 1894 میں سر سید محمد علی کانپوری نے لکھنؤ میں قائم کیا. آپ ہی اس ادارے کے ناظم اول بنے. مولانا شبلی نعمانی اور عبدالحق حقانی نے اس کے قواعد و ضوابط ترتیب دیے. اس ادارے سے فارغ التحصیل علماء نے مسلمانوں میں بہتری لانے کے لیے خدمات سر انجام دی. Now move to exercise of this chapter. Question number 1, tick the correct answer. Students, it's your homework. You have to do it on your textbook of history. Question number 2, give short answers of the following. Give short answer. When did Sir Syed Ahmad Khan publish Aligarh Institute Gazette? So students, سر سید احمد خان نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کو کب بنایا؟ ٹھیک ہے، کب پبلش کیا؟ ان 1866 میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ پبلش کیا تھا. رائٹ ڈاؤن نیم آف 2 books آف سر سید. اب ہم نے کیا کرنی ہے؟ سر سید احمد خان کی 2 books کے نیم لکھنے ہیں. لائل محمدن آف انڈیا، تبین الکلام. یہ 2 books کس کی ہیں؟ سر سید احمد خان کی. ہو واز دا فاؤنڈر آف ندوۃ العلماء؟ سید محمد علی کانپوری واز دا فاؤنڈر آف ندوۃ العلماء. Write down name of 5 institutions which were established by Sir Syed Ahmad Khan. اب ہم نے سر سید احمد خان کے اسٹیبلش کیے گئے 5 انسٹیٹیوٹ کے نام لکھنے ہیں. تو فرسٹ نیم کیا ہے؟ محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، آرفن ہاؤس اینڈ اسکول ان مراد آباد، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اسکول ان غازی پور. اس کے علاوہ بھی سر سید احمد خان نے بہت سارے مدرسے اور اسکول قائم کیے، بٹ ہم نے یہاں پر صرف 5 کے نیم لکھے ہیں. رائٹ ڈاؤن ان 3 lines دی سروس آف سر سید احمد خان فار دا ریلیجیس ایجوکیشن. سر سید احمد خان ٹک مینی یوزفل اسٹیپ فار ریلیجیس ایجوکیشن. اب جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے مذہبی تعلیم کے لیے بہت سارے اسٹیپس لیے. ہی سکسیڈیڈ ٹو ریکاؤنسل برٹش گورنمنٹ ود انڈین مسلم بائی ریموونگ مینی ہرڈلس اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ. انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ برٹش انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت ساری غلط فہمیوں کو دور کیا اور وہ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے. ہی اسٹیبلش آرفن ہاؤس اینڈ اے اسکول فار مسلم ان مراد آباد. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ مراد آباد میں یتیم خانہ اور سکول کھولے تاکہ مسلمانوں کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ کم نہ ہوں. لانگ کوسچنس. ڈسکس دا رول آف سر سید احمد خان ایز اے سوشل ریفارمر. اب ہم نے سر سید احمد خان کا رول لکھنا ہے. ایز اے سوشل ریفارمر انہوں نے کیسے ایکٹ کیا؟ سر سید ایز اے سوشل ریفارمر ٹک مینی یوزفل اسٹیپس. سو سر سید احمد خان نے ایز اے سوشل ریفارمر مین معاشرتی اصلاح کے طور پر انہوں نے بہت سارے یوزفل اسٹیپس لیے. سر سید احمد خان emphasized on adopting the western culture and advised Muslims to use spoon for eating. He created the feeling of natural sympathy and national welfare among the Muslim of India. So students, سر سید احمد خان نے ایز اے سوشل ریفارمر بہت سارے یوزفل اسٹیپس لیے مسلمانوں کی بہتری کے لیے. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس بات پر زور دیا
کیا, انہوں نے اس بات پہ ان کو مجبور کیا کہ آپ کیا کریں, ویسٹرن کلچر کو فالو کریں, مین ہاتھ سے کھانا کھانے کے بجائے آپ سپون یوز کریں اور اسے کھائیں, کیونکہ انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے کھانا کھانے پر کراہت محسوس کرتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے جو برٹش تھے اور انڈیا کے جو مسلم تھے ان کے درمیان ہمدردی اور محبت جیسے رشتے کو بھی قائم کرنے کی کوشش کی. سر سید ان ہز بک لوائل محمدنز آف انڈیا enumerated various services of Muslim for the British government and asked the government to change its attitude toward Muslim. اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے اپنی ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں انہوں نے برٹش کو اس بات پر باور کروایا کہ مسلمانوں نے بہت زیادہ مسلمانوں نے انگریزوں کے لیے بہت ساری خدمات سارے انجام دیے. انہوں نے انگریزوں سے یہ کہا کہ وہ مسلمانوں کے لیے اپنے رویے کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو تبدیل کریں. Sir Syed Ahmed Khan also put effort for religious education. He established orphan house and a school for Muslim in Muradabad. اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے جو مذہبی تعلیم تھی اس کے اوپر بھی بہت زیادہ خدمات سر انجام دی. انہوں نے مراد آباد میں ایک orphan house اور ایک اسکول کھولا مسلمانوں کے لیے. Discuss the objective and roles of Mohammedan Educational Conference. Mohammedan Educational Conference 1886. Sir Syed Ahmed Khan established Mohammedan Educational Conference in 1886 to develop devotion for education. Sir Syed was its finance secretary. Its annual meeting was being held in different cities. So students, Sir Syed Ahmed Khan جو تھے انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کو 1886 میں ڈیولپ کیا تھا ایجوکیشن کے لیے. اوکے, سر سید احمد خان جو تھے وہ اس کے فائنانس سیکریٹری تھے. اس کی جو اینول میٹنگز تھی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی وہ مختلف شہروں میں ہوتی تھی. Mohammedan Educational Conference provided political platform for the Muslim of India. Muslim of India had no political parties, so the delegates used to discuss all problems including political and to seek their solutions. Many Muslim leaders protected the Muslim rights. Sir Syed established these feelings that Muslims should not oppose British. As a result, the British stopped patronizing Muslims. سو اسٹوڈنٹس, یہ جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تھی انہوں نے مسلمانوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں پر وہ کھل کر اپنے تمام مسائل کو حل کرتے تھے. اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, تو جتنے بھی ڈیلیگیٹس تھے انہوں نے اپنے تمام پرابلمس کو یہاں پر ڈسکس کرنا شروع کیا اور ان کے سلوشن بھی بتائے. بہت سارے جو مسلم لیڈرس تھے انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا. اب سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ وہ انگریزوں کی مخالفت نہ کریں, تو اس کے نتیجے میں انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کے حق میں اچھے ہوں گے. پیج 22 کوسچن نمبر 3, ٹک against right and cross against wrong answer. Okay students, do it on your textbook. Question number 4, fill in the blanks, also do it on your textbook. Question 5, relate column A with column B, write correct answer in the column C. Okay, do it on your textbook. Students, write all the short question and long question on your notebook of history which we have done in our today lecture. Jazakillah, fi amanillah.